ہمارے جانب لوٹ کر ہی آنا ہے میرے بھائیوں. اس لیے موت کو کثرت سے یاد کرو. اگر آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو, یہ چاہتے ہو کہ آخرت میں ہمارے لیے آخرت کی منزل آسان ہو جائے, پل صراط کا راستہ آسان ہو جائے, تو ہمیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرمان کے مطابق عمل کرنا ہوگا. میرے بھائیوں, نوجوانوں کی بگڑنے کے اسباب میں سے ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ گانا سننا, فلم دیکھنا اور بیہودہ چیزوں کو دیکھنا. میرے بھائیوں, گانا سننا, فلم دیکھنا, یہ تمام چیزیں شریعت اسلامیہ میں حرام ہے. اللہ رب العالمین نے اس چیز سے منع کیا ہے. اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ ایک قول ذکر کرتے ہیں, وہ بیان کرتے ہیں, حب القرآن وحب الغنا لا يجتمعان فی قلب ابدا. کہ قرآن کی محبت, گانے کی محبت کسی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. جس بندے کو قرآن سے محبت ہوگی اسے گانے سے محبت نہیں ہو سکتی, اور جس بندے کو گانے سے محبت ہوگی اسے قرآن سے محبت نہیں ہو سکتی. آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کی آیتوں پر غور و فکر کرتے ہیں, بہت کم ہی ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو سرسری طور پر پڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں. میرے بھائیوں, قرآن کے الفاظ پر غور کریے. قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے, قرآن کس چیز کو کرنے کا حکم دے رہا ہے اور کس چیز سے منع کر رہا ہے, اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں, یہ گانا شریعت اسلامیہ میں حرام ہے اور یہ گانا انسان کی حیا کو مار دیتا ہے. یزید بن ولید کا قول ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ گانا انسان کے اندر سے شرم و حیا جو رہتی ہے, شرم و حیا کی صفت کا خاتمہ کر دیتا ہے اور انسان کے اندر شہوات کو بھڑکاتا ہے. گانا سننے والا آدمی کبھی بھی راہ راست پر نہیں آ سکتا, اس کا ذہن ہمیشہ بیہودہ چیزوں میں گھومتے رہتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, گانا سننے سے ہم سب کو بچنا چاہیے. شریعت اسلامیہ نے گانا سننے سے ہمیں منع کیا, یہ حرام چیز ہے. میرے بھائیوں, اسی طرح نوجوانوں کی بگڑنے کے اسباب میں سے ایک سب سے بڑا سبب یہ بھی ہے کہ دینی تعلیم سے دور اختیار کرنا. دینی تعلیم سے دور اختیار کرنا. کتنے ایسے نوجوان ہیں جنہیں دین کا علم نہیں ہے, اللہ رب العالمین کون ہے, اللہ کی معرفت کیا ہے نہیں معلوم, نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے اس کے بارے میں نہیں معلوم. انہیں معلوم کرنا چاہیے. دنیا کی تعلیم کے پیچھے بھاگنے والے بھاگتے چلے جاتے ہیں, لیکن پہلے دین کی تعلیم سیکھو. دین کا علم سیکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے. اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کون ہے, اللہ کی معرفت کیا ہے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے, ان کی سیرت کے بارے میں کیا ہے معلوم ہونا چاہیے ہم تمام لوگوں کو. لیکن کتنے ایسے سارے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو بچپن ہی سے اسکول میں داخلہ کرا دیتے, انہیں اللہ رب العالمین کی معرفت کا صحیح علم نہیں ہوتا ہے. یہ صرف ایک چیز کی بنیادی سبب ہوتی ہے کہ دین اسلام سے دور دین تعلیم سے دور اختیار کرنا, اسے دین کی تعلیم نہیں دینا. آج کتنی ایسی لڑکیاں جو اسلام سے مرتد ہو رہی ہے, کافروں کے راستے کو اختیار کر رہی ہے, اسلام کو چھوڑ رہی ہے, اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے اس میں سے سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ دینی تعلیم کا نہ حاصل کرنا, دینی تعلیم سے دور اختیار کرنا. میرے بھائیوں, دینی تعلیم کو حاصل کرنا ہم سب پر فرض ہے. میرے بھائیوں, اور تمام چیزیں جو کیا نام ہے اسکول کے متعلق رہتی ہے وہ چیزیں بھی سیکھنا ہم پر واجب ہے, اور لیکن جو شریعت اسلامیہ کی دینی تعلیم ہے وہ چیزیں پہلے ہم پر سیکھنا واجب ہے. میرے بھائیوں, اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. اے اللہ رب العالمین, جو بھی گناہ ہم سے سرزد ہوئے, جو بھی